وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ذی وقار صدر محترم مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس سالانہ تقابلی پروگرام میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے منہج سلف اور اس کی معنویت ہندوستانی معاشرے میں. اس سے قبل کہ میں اپنے عنوان کے بکھرے ہوئے تابناک موتیوں کو الفاظ و تعبیرات کی حسین اور دلکش لڑی میں پرونے کی کوشش کروں، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ دو چیزیں قرآن اور حدیث اگر تم لوگوں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرات، ان دونوں دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے. مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کیسے کریں، کس کے راستے طریقے اور منہج کو اختیار کر کے کریں. اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ یعنی میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو پھر آئے اس کے بعد جو پھر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون ثلاثہ کی تعریف کی اور انہیں بہترین زمانہ کہا، اور اسلاف کی بھی یہی تعریف ہے کہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہے. لہذا اس حدیث کی روشنی میں اور سلف کی تعریف کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جن کے راستے کو اختیار کرنا ہے، جن کے راستے کو اپنانا ہے، وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یعنی سلف صالحین ہی ہے. مگر صدر محترم، یہاں بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں سلف صالحین ہی کی اتباع کر کے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کسی دوسرے مسلک کی اتباع کر کے قرآن پڑھنے اور سنت کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ اللہ اس کا دو جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی وہ جماعت تھی، یہی وہ لوگ تھے جو ہمیشہ حق پر قائم تھے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میں اور جس پر میرے صحابہ قائم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہاں پر اللہ کے رسول نے واصحابی کا اضافہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جن کے راستے پر چلنا ہے، جن کے راستے کو اختیار کرنا ہے، وہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہی ہے. دوسرے اور ایک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلف صالحین کی مخالفت کو جہنم کے داخلے کا سبب بتایا. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. حضرات، اس آیت کے اندر مومنین سے مراد سلف صالحین ہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت الخلفاء المہدیین والراشدین کا اضافہ کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنا ہے.
مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس ہندوستان میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہاں پر تقریباً مسلمانوں کی آبادی 30% ہے، جہاں پر صرف کچھ ہی لوگ ہیں جو سلفیت پر قائم ہے اور صحیح معنوں میں منہج سلف کے پیروکار ہے۔ اس کے علاوہ باقی دوسرے عقائد، دوسرے مسلک، دوسرے افکار و نظریات کے لوگ سانس لے رہے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ رہ رہے ہیں جو بدعت و خرافات کو فروغ دے رہے ہیں، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرات، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسی ہندوستان کے اندر دوسرے عقائد کے لوگ رہ رہے ہیں جو بدعت و خرافات کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کے پیروکار ہیں اور بدعت و خرافات کو فروغ دیتے ہیں۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو سلفیت کی دعوت دی جاتی ہے اور جب منہج سلف کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منہج سلف تو ایک جدید دور کا پیداوار ہے، یہ تو صرف ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے کا نام ہے۔ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ منہج سلف جدید دور کا پیداوار نہیں ہے، یہ صرف ابن قیم کا نام نہیں ہے، یہ صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ صرف محمد بن عبد الوہاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک شخص جب ایک انصاف پسند شخص جب تعصب کی عینت کو اتار کر حقیقت کے آئینے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ منہج سلف کسی شخصیت سے جڑے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ منہج سلف وہ دعوت ہے جو کتاب و سنت کی دعوت ہے، منہج سلف وہ دعوت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے، منہج سلف وہ دعوت ہے جو اسلام کی صحیح اور سچی دعوت ہے۔ باقی یہ سارے تو اس منہج کے اور اس منہج کے ترجمان تھے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج ہم اس منہج اور سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سلفیت پر قائم ہیں۔ اسی لیے ہندوستان میں رہنے والے دوسرے مسالک کے لوگوں، آؤ اسی سلفیت کے جھنڈے کے نیچے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، آؤ تو صحیح، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ حضرات، سلف صالحین کو مضبوطی سے تھامنا ہی نجات کا راستہ ہے، سلف صالحین کی اطاعت ہی میں فوز و فلاح ہے، سلف صالحین کی پیروی ہی میں کامیابی و کامرانی مضمر ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جس کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صاف و شفاف پانی اور میٹھے چشمے سے کی ہے، ایسے صاف و شفاف پانی اور میٹھے چشمے سے کی ہے جن کو ان سے قبل کسی نے گدلا نہیں کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سلفی دعوت اور سلفیت کو سمجھنے اور منہج سلف کو سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔